میں سوچتا ہوں قیامت کیسی ہوگی اگر کورونا نے پوری دنیا کی اکانومی کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے، پوری دنیا کی اسٹاک مارکیٹس بری طرح کریش کر گئی ہیں، تو قیامت کا منظر کیسا ہوگا؟ یہ تو ایک معمولی وائرس ہے۔ اچھا، اس میں کچھ ماہرین اقتصادیات معاشیات سے میری بات ہوئی، میرا اپنا بھی ہمبل سا بیک گراؤنڈ ہے اکنامکس کا، اور مجھے سمجھ بھی آتا ہے کہ اگر پاکستان سمارٹ ہو، اٹ از اے اسمارٹ کنٹری، اور اگر ٹیم میں جو اقتصادی ٹیم ہے اس میں جان ہو، تو اس سے پاکستان بہت فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے۔ لیکن پرابلم ہے ایک، میں کہتا ہوں بہت زیادہ علم نہیں ہے، بہت زیادہ عقل نہیں ہے، چلیں بڑا ہنر نہیں ہے، آپ کے پاس حکومت کا کوئی تجربہ بھی نہیں ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن حال کیا ہے پاکستان کا؟ ذرا غور کریں، ان حالات میں پاکستان کی جو اقتصادی ٹیم ہے گورنمنٹ کی، حکومت کی اقتصادی ٹیم، اس میں اختیارات کی جنگ اپنے عروج پہ ہے۔ یعنی ایک اپرچونٹی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، میں اس کو سیکنڈ کر رہا ہوں کہ میری عقل بھی مانتی ہے، لیکن یہ بڑے سینئر ہمارے اکانومسٹ نے یہ بات کی ہے کہ اگر پاکستان سمارٹلی ایکٹ کرے تو اس سے بڑا فائدہ اٹھا سکتا ہے جو کرائسس ہے۔ اچھا، بڑے سے بڑا بحران کہتے ہیں نا، کچھ لوگوں کے لیے اپرچونٹی بھی ہوتا ہے، لیکن حال کیا ہے؟ وزیر اعظم کی اقتصادی ٹیم میں اختیارات کی جنگ عروج پہ ہے، اسد عمر اور عمر ایوب میں رسہ کشی، ٹاک آف دا ٹاؤن ہے، سب کو پتہ ہے۔ اچھا، باقی حالات کیا ہیں؟ 11 ماہ میں 2 چیئرمین سرمایہ کاری بورڈ مستعفی ہوئے، شبر زیدی کی رخصت کا پتہ ہی نہیں ہے کب ختم ہونی ہے نہیں ہونی ہے۔ اچھا، تو اپرچونٹی کس چیز کا نام ہے؟ اپرچونٹی آپ کو دریا تک لے جاتی ہے، پانی آپ نے خود پینا ہوتا ہے۔ اپرچونٹی زندگی میں جب دستک دیتی ہے تو وہ کچھ دیر انتظار کرتی ہے، پھر گالیاں نکال کے واپس چلی جاتی ہے۔ اپرچونٹی دستک دیتی ہے، دہلیز نہیں پٹتی، دروازے نہیں توڑتی، لیکن ایک بھوکا ننگا گھر جس کے سربراہان آپس میں دھینگا مشتی کر رہے ہوں، کیا اپرچونٹی جب نوک کرے گی، دستک دے گی، کیا ان کو اس اپرچونٹی کی، اس دستک کی آواز سنائی دے گی؟ میری صرف اتنی گزارش ہے کہ یہ اگر ان حالات میں بھی ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنے، ایک دوسرے کے گٹے کھینچنے تو اسے باز نہیں آتے، تو اس کا مطلب ہے کہ عقل کی بلکہ کامن سینس کی اسٹاک مارکیٹ بھی جو ہے وہ بھی کریش کر چکی ہے۔ سو اگر انہیں ان حالات میں بھی یہ کچھ نہ ہو ان کے پاس، وہ کم از کم ٹیم ورک تو ہو، ایک دوسرے کو تو چھریاں نہ مارو، ایک دوسرے کو تو گٹے نہ کھینچو۔ ملک بدترین بحران سے گزر رہا ہے، اگر اللہ کی طرف سے کوئی ایک اپرچونٹی مل رہی ہے تو اس پہ آپ اگر کیپٹلائز اس کو کرانے کی آپ کوشش نہیں کرتے تو پھر کیا کہے آدمی اس کے سوا کہ وہ اللہ ہی حافظ ہے۔ ایک بینجامن فرینکلن کا ایک جملہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ گلاس، چائنا اینڈ ریپوٹیشن are very easily cracked and never well mended۔ تو اب سوال ہے پی ٹی آئی کی ساکھ کا، اور یہی اس کا المیہ بنتا جا رہا ہے۔ وہ بھائی کچھ بھی نہ ہو، ہم اگر 4 6 8 دوست، ایک بڑا خوبصورت شعر ہے،
ہاتھوں میں ہاتھ پکڑے ہوئے یوں کھڑے تھے دوست، دریا کو بھی گزرنے کا راستہ نہیں ملا۔ وہ کدھر گئے بھائی؟ 3 بار کے وزیر اعظم جیلوں میں پڑا ہے، کوئی ادھر سڑ رہا ہے، کوئی ادھر گل رہا ہے، کوئی ملک سے بھاگا ہوا ہے، تو کیا ہے کہ 1-2 ٹکے کی وزارتیں ہیں، اس کے لیے تو آپس میں اپنی انرجی اور وقت کس چیز میں ضائع کر رہے ہو؟ ایک دوسرے کے گٹے کھینچنے کے لیے یا اپنا کوئی تھوڑا مفاد؟ تو پلیز اگر ان حالات جو بین الاقوامی حالات بن گئے ہیں، ان حالات میں اگر کوئی اپرچونٹی پاکستان کو کھوبے سے تھوڑا سا نکالنے کی بھی بنتی ہے تو اس ملک پہ رحم فرمائیں۔ تھینک یو ویری مچ۔